یہ جو آپ نے خود فریبی کی بات سنی، نفس کی خود فریبی، آج یہ نفس والا چیپٹر ہمارا کلوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. نفس ملمہ سے مطمئنہ بات کر لی، اور یہ آخری اس کے معاملات ہے. تو یہ بہت خطرناک ہے، اس پہ بھی پہلے ہم بات کر چکے ہیں. یہ جو کنڈیشن ہے جسے صاحب تصریف مالی خلیہ کی بیماری سے تعبیر کیا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ انہیں اپنے بارے میں یہ وہم ہو جاتا ہے، وہم نہیں، وہ یقین کر لیتے ہیں اس بات کے اوپر، وہ یقین کر لیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم جسے وہ تقویٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے. جس چیز کو وہ تقویٰ پرہیزگاری پہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں نفس کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ کیوں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ آ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، لوگ پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، بابا ہو رہی ہے، پیر صاحب، حضرت صاحب وغیرہ وغیرہ، مفتی صاحب، قاری صاحب وغیرہ نام کے ڈنکے بج رہے، تو لوگ اچھا کہہ رہے ہیں مجھے، حالانکہ میں اچھا نہیں ہوں. نفس تھپکیہ دیتا کچھ، جس طرح چل لو اس طرح چلتے ہو، انہیں کیا پتا. ہاں تو ان کو تو پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، مگر وہ تو فیصلہ سنا رہا ہے، وہ تو فیصلہ سنا رہا ہے. پھر مجھے پرواہ نہیں، میں تمہیں ان تمام تر معاملات کے باوجود میں تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تو ابھی جو ہمارے پاس اپنے اس بگاڑ کو درست کرنے کا وقت موجود ہے، جو مہلت ہمارے پاس موجود ہے، یہی وقت ہمارے پاس ہے. اس کے آگے کا جو وقت ہے وہ خطرناک ہے، جسے ہم بالکل ہی اپنا آنکھ بند کر کے بیٹھ چکے ہیں. موت کی سختیاں ہم بھلائے بیٹھے ہیں، قبر کے معاملات سے ہم غافل ہوئے بیٹھے ہیں. اگر دل گڑتا ہے تو یار کوئی ایک رات قبرستان میں، ایک رات اکیلا قبرستان میں گزار سکتا ہے؟ کیوں؟ ان منو مٹی کے نیچے انسان ہی ہے نا، ان منو مٹی کے نیچے انسان ہی تو ہے، جن بھوت تھوڑی ہیں. انسان خوف کھاتا ہے جن بھوت سے، چڑیلوں سے نا، وہ تو انسانوں کا قبرستان ہے. اور ہمارے اپنے پیارے دفن ہیں وہاں پہ، اپنی سگی ماں کی قبر، اپنے سگے باپ بھائی کے رشتہ داروں کی قبر کے پاس ایک رات بیٹھ کے ذرا صبح کے آئے نکل کے آئے. قبرستانی کا خوف ہمارے لیے اتنا ہے کہ ہم وہاں رکنے کو تیار ہی نہیں، اپنی سگی ماں کی قبر میں بیٹھنے کو تیار نہیں، رات گزارنے کو تیار نہیں. اور قبر کے اندر کے معاملہ سے اتنی بے خوفی کہ اسی کے اندر ہم نے بھی جانا ہے، جس کے اوپر قبرستان کی جس رات کے اوپر کا یہ حال ہے کہ ہم اس میں رات نہیں گزار سکتے. یار اس تاریک قبر میں ہم کیسے رہیں گے؟ اللہ کو ناراض کر کے ہم رہ سکتے ہیں اس تاریک قبر میں؟ امن چین سے رہ سکتے ہیں اس تاریک قبر کے اندر؟ اللہ اگر وہ پردے ہٹا دیے جائیں نا قبرستان کے، تو پھر ہم دیکھیں وہاں کیا چیخ پکار مچی ہوئی ہے. نام تو اس کا شہر خاموشہ ہے، نام اس کا شہر خاموشہ ہے، مگر شہر خاموشہ ہے نہیں. کسی سرکار فرماتے تھے جو میں دیکھتا ہوں نا، اگر تم لوگ دیکھ لو تو تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ. تو حضور علیہ السلام قبرستان جب جاتے تو قبروں کو دیکھ کے رویا کرتے تھے آپ، اور ہم رونا بہت دور کی بات ہے، آنکھ میں نمی آ جائے بڑی بات ہے. اب قبرستان اور ٹوٹی ہوئی شکستہ قبریں، اندر دھسی ہوئی قبریں، آپ جاتے ہیں قبر سے دیکھتے ہوں کہ ٹوٹی ہوئی قبریں ہوتی ہیں، کسی کا کفن بھی نظر آتا ہے، کسی کی ہڈیاں پڑی بھی نظر آتی ہیں. ان ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کر بھی ہمارے اندر کوئی خوف پیدا، ہم صرف نظر کر کے چلے جاتے ہیں، او ہو یار ٹوٹ گئی، چلو بھائی خیر، آگے بڑھ گئے. اگر وہ کانوں سے اللہ پردے ہٹا دینا، جو قبر کی پکار ہوتی ہے، فرمایا قبر روزانہ پکارتی ہے، روزانہ پکارتی ہے. ہماری قبر، ہر ایک آدمی کی قبر فرمایا اسے روزانہ پکارتی ہے کہ اے میرے اندر آنے والے، میں اندھیری کا گھر ہوں، روشنی لیتے آنا. میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اپنا انتظام کر کے آنا.
یا میرے پاس یہاں روشنی نہیں، روشنی تو باہر سے لے کے آؤ گے، میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، یہاں تو زمینی کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا بندوبست، بچنے کا بندوبست کر کے آنا۔ بار بار اس قسم کی اور باتیں جو قبر فرمایا کہ آواز دیتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ویسے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ ہم آواز نہیں سن پاتے، لیکن یہ باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ کس نے بتائیں؟ مخبر صادق علیہ السلام، جن کی ہر بات خدا، وہاں تو کوئی شک کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو کیا وجہ ہے؟ چلو ہمارے کان نہیں سن رہے، مگر ہمیں اس ذات نے یہ خبر دی ہے جس کے کہنے میں اپنے خدا کو ایک مان لیا بغیر دیکھے، تو پھر ہمارے اندر وہ خوف کیوں نہیں پیدا ہو رہا کہ جب ہمارے نبی نے بتا دیا کہ یہ قبر تمہیں روزانہ پکارتی ہے، قبر کے معاملہ بڑے سخت ہیں، اس کی تیاری کرو، فرمایا کہ اس کی تیاری کرو، اس کی قبر یہ بڑی سخت ہے، اس کی تیاری کرو، جو یہاں سے پاس ہو گیا، جو یہاں پھنس گیا فرمایا آگے ہی پھنس گیا، اور اسی کی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ہم جس کو لے کے جا رہے ہیں دفنانے کے لیے بس ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ بس اسی کے ساتھ حساب کتاب ہونا ہے، ابھی یہی منو مٹی کے نیچے ہوگا، باقی ہم نے تو اپنا پھر ہوگا کاروبار زندگی دیکھنے جا کے۔ اتنی بے حسی ہو گئی ہمارے ساتھ، اتنی بے حس ہو، کیوں؟ دلوں سے خوف خدا نکل گیا، اور خوف خدا کیوں نکلا؟ خوف، اللہ کا خوف بھی اس کی ایک یاد کی صورت ہے، اللہ کا خوف بھی اس کی ایک یاد کی صورت ہے نا، تو وہ جو اس کو خوف کے ساتھ یاد کرنا تھا تو نکل گیا، جب خوف گیا تو یاد خوف چلی گئی، جب خوف الہی نکل گیا تو پھر بندہ کچھ بھی کرتا پھرے، پھر وہ کچھ بھی کرتا پھرے، جب جس بندے کو اللہ کا خوف نہ نہیں رہا نا، پھر اس کو کیا کیا جائے؟ تو حضور علیہ السلام نے ہماری تو جو بار بار اس طرف دلائی ہے، دیکھو اس کی تیاری کرو، تمہیں اس کے اندر آنا ہے، یہ تمہارا پہلا اسٹیپ ہے، تمہارا پہلا گھر ہے، اگر چاہو کہ یہ 70 گز چوڑا 70 گز لمبا یا حد نگاہ تک وسیع ہو جائے، وہ جو 2 گز کا ہے، تو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی وسعتیں ہی تمہارے ہاتھ میں ہی کر کے آ سکتے ہو، اور نہیں تو پھر تم تو 2 گز کی جو گنجائش ہے نا یہ بھی کم ہو جائے گی، یہ دونوں طرف کی زمینیں مل جائیں گی آپس میں، کیسے رہیں گے، کیسے کریں گے؟ جب انسان کی روح نکلتی ہے نا تو مردہ اس پر کچھ کہنا چاہتا ہے مگر اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، اور روح نکلنے کی ابتدا پتہ ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ پاؤں کی طرف سے، جب پاؤں سے روح کھینچی جاتی ہے تو اس وقت مرنے والوں کو ادراک ہو جاتا ہے کہ میرا وقت آ، کیونکہ صرف روح نہیں، اس کو پھر آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور فرشتے اسے نظر آنے لگتے ہیں، جب روح پاؤں سے جب کھینچی جاتی ہے اور وہ اس کی تکلیف کو جو محسوس کرتا ہے، اگر کوئی گناہگار معاذاللہ بندہ ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو اس کے گھٹنوں پہ روک دو، پنجوں سے کھینچا اور گھٹنوں پہ لا کے روک دیا گیا۔ اب یہ روکنے سے مراد پتہ ہے کیا؟ اب یہاں وہ رکی بھی ہے اور شدت کی تکلیف، اس کو تکلیف دیا روک نکالی تو جائے گی، مگر اب روح بھی، جیسے نے فرمایا نا کہ مرنے والے کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑی اس کے حلق میں داخل کر دی گئی ہے اور وہ اس کی رگ رگ میں لپٹ گئی ہے، اور پھر منہ کے راستے جھاڑی کھینچی جا رہی ہے، تو اس کی رگ رگ کھینچ کے آ رہی ہے، اس مرنے والے کو اس وقت اس کا یاد ہو رہا ہوتا ہے، اور فرمایا اس کو جو پیاس کی شدت ہوتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے، اس کو جو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے، فرماتا ہے کہ اگر اسے 7 سمندر کا پانی پلایا جائے نا پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے، اتنی شدید پیاس کو لاگ ہوتی ہے، اور گھٹنوں پہ لا کے پھر وہاں سے پیٹ پہ لا کے، پھر سینے پہ لا کے، پھر حلق پہ لا کے، یا روک روک کے اس کی روح کو اذیت دے دے کے نکالا جاتا ہے۔ اب وہ زبان بند ہے، تو فرمایا کہ اب وہ تو نہیں بول سکتا، لیکن یہ مخبر صادق نے خبریں دی ہیں، فرمایا کہ وہ اگر بتا سکتا تو بتاتا، کیا جو بتانا چاہتا ہے وہ یہ بتاتا کہ مجھے جو اس وقت تکلیف ہو رہی ہے،
یعنی آنے والی میں دنیا چینج ہو گئی میری، تو میری بڑی بڑی امیدیں تھیں، میں نے بڑی بڑی امیدیں لگائی تھی، میں ہی بڑا غافل تھا، لیکن یہ آنے واحد میں چینج ہو گیا۔ اب جو یہ سکرات کی جو تکلیف ہے، وقت نظام کی جو تکلیف ہے، کاش کہ میں تمہیں بتا سکتا کہ اب تم جس طرح میں مدوش تھا تم بھی مدوش ہو اسی دنیا کے اندر، کہ اگر میں تمہیں بتا سکتا تو بتاتا کہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس وقت، اگر وہ تکلیف دنیا والوں پہ ڈال دی جائے تو یہ سب ختم ہو جائیں۔ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے اس کو، لیکن اس کی منہ زبان اس کی بند کر دے گی۔ اب کیا تکلیف کا عالم ہوگا؟ محسوس کر رہا ہے کہ اگر یہ پہلے دنیا میں ڈالی جائے تو مر جائیں گے سارے، اتنی سخت تکلیف۔ اور پھر روح جو نکلتی ہے وہ منہ کے راستے، آپ دیکھتے ہیں مرنے والے کا منہ کھل جاتا ہے عموماً، تو پھر منہ باندھ دیا جاتا ہے اس کا، منہ کے راستے روح نکلتی ہے۔ لیکن سب کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، جو اللہ کا حکم مان کے شریعت کی پاسداری کر کے اللہ کے دشمن ہیں، یعنی جو نفس ہے اور شیطان ہے، ان کے ساتھ دشمنی کر کے اللہ کے ساتھ دوستی کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہاں سے جاتے ہیں، تو ان کا تو استقبال ہوتا ہے۔ اے نفس مطمئن، اس کا تو پروٹوکول ہوتا ہے۔ فرشتے باقاعدہ استقبال کے ساتھ خوشبو کے کپڑے لے کے آتے ہیں، ان خوشبودار کپڑوں میں لپیٹ کے اس کی روح کو لے کے جایا جاتا ہے اعلیٰ علیین کی طرف۔ جب وہ روح چڑھتی ہے اس کو لے کے جا رہے ہوتے تو راہ کے فرشتے اس کی خوشبو سونگ کے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، مبارک ہو اس روح کا آنا۔ یہ جملے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا وہ ویلکم ویلکم، کسی کا ہم جب استقبال کر رہے ہوتے ہیں، اہلاً وسہلاً مرحبا، موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ کی نوری مخلوق، ہم جیسی خاکی مخلوق، جب ہماری روح جب اوپر اٹھتی ہے، اللہ کا کہنا مان کے جو بندہ گزارا کر لیتا ہے، جب وہ اس کی روح جاتی ہے تو اب وہ اللہ کی نوری مخلوق اسے ویلکم کر رہی ہوتی ہے۔ تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، اس میں تو خوشبو کی لپٹیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح کوئی خبیث روح جو ہوتی ہے اس میں سے انتہائی بدبو چھوٹ رہی ہوتی ہے، اور وہ فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ تیرا کھانا خراب ہو، تیرا ستیاناش، جتنا تو ویلکم کا اتنا ہی اس کو ڈگریڈ۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جو یہاں سے اب روح واپس ریٹرن کرنی ہے، جانا ہے نا، ہم نے کیسے جانا ہے، ہمارا استقبال کس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی عقل مند بندہ جو ہے وہ لازمی ہے خوشبو کے ساتھ ہی جانا چاہے گا، تو خوشبو کے ساتھ جانے کے لیے خوشبودار کام کرنے پڑیں گے۔ اگر بھنگی والے کام کریں گے، اعمال کریں گے، تو پھر راضی بدبو ادھر بھی بدبو تو پھر آگے ہی بدبو۔ لیکن اگر یہاں رہتے ہوئے اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو بس پھر اس کی رضا میں راضی رہ کے کچھ دن کی زندگی ہے اسے گزارا کرنا۔ ہاں، دنیا کے ساتھ گزارا ہی کرو بس، یہاں شکوے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں گزارا کرنا، جب گزارا کرنا پھر شکوہ کا ہے، جب گزارا کرنا ہے نا پھر شکوہ کا ہے، وہاں رہنا ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ نفس و شیطان کی شرنگیزیاں ہیں، یہ آپ کو خوشبودار بنا کے جانے کے دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ خود بدبودار ہیں، اور یہ بندگان خدا کو بدبودار کر کے ہی مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ دشمنی ہے اللہ کے ساتھ ان کی۔ اللہ نے ہوشیار کر دیا ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں، ان کے ساتھ تم دشمنی کرو اگر میرے دوست ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔